صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا یعقوب علیہ السلام کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے وظیفہ اور وہ وظیفہ اور دعائیں ہیں ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعائیں، کہ بندہ مومن کا ایمان سلامت رہے، ایمان محفوظ رہے اور انجام جو ہے، موت جو ہے وہ خیر کے ساتھ آئے، ایمان پر آئے۔ اس کے لیے سب سے پہلی دعا تو یہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 8 اور 9۔ اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یعنی ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، یعنی ہدایت عطا فرمانے کے بعد پھر ہمیں ایمان سے دور نہ فرما، اور پھر ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اپنی جو خاص رحمت ہے وہ عطا فرما، بے شک تو ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو اس دن کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن، سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے، اور یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ ایمان بھی سلامت رہے گا، خاتمہ بھی بالخیر ہوگا۔ دوسرا وظیفہ وہ یہ ہے، یہ دعا اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور اس دعا کو جو میں عرض کرنے لگا ہوں دوسری دعا، اس کو بکثرت پڑھنے والا انشاءاللہ ہر طرح کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا اور موت تک ایمان کی سلامتی حاصل رہے گی۔ اور دعا یہ ہے، اللہم ثبتنی علی الایمان، اللہم ثبتنی علی الایمان واحفظنی من الکفر والنفاق، واحفظنی من الکفر والنفاق، کہ اللہ مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ اور میری حفاظت فرما کفر اور نفاق سے۔ یعنی ایمان کی سلامتی کی دعا بھی آ گئی اور کفر اور نفاق سے بچنے کی دعا بھی اس میں شامل ہوگی۔ تو اس کو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ دنیا میں فتنوں سے بھی محفوظ رہیں گے، خصوصاً جو بڑے بڑے فتنے ہیں کفر کے، منافقت کے، نفاق کے، اور ایمان بھی سلامت رہے گا۔ اور تیسری دعا جو ہے اور وظیفہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک شخص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ آپ کے پاس آیا اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کی دعا کا طالب ہوا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ پھر یہ عمل بھی کیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا روزانہ 41 بار صبح یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، روزانہ صبح 41 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اور ترجمہ یہ ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ سوتے ہوئے سب سے آخر میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کلام نہیں کرنا۔ ہاں اگر مجبوراً کوئی بات کرنی پڑے تو دوبارہ پھر سورہ کافرون پڑھ لیجئے، یعنی آخری جو بات ہو سونے سے پہلے وہ سورۃ الکافرون کی تلاوت ہو۔ اور فرمایا اگر یہ کر لیں گے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 3 بار صبح اور 3 مرتبہ شام ان دعاؤں کو اپنے اوراد میں شامل رکھنا ہے، وظیفوں میں شامل رکھنا ہے۔ وہ دعائیں بھی 2 دعائیں ہیں، سماعت فرما لیجئے۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ، کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں، جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو تیرا شریک ٹھہرائیں، اور ہم اس چیز سے بھی استغفار کرتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔
یہ پڑھنا ہے یہ دعا جو ہے صبح بھی 3 مرتبہ، شام بھی 3 مرتبہ، اور اس کے ساتھ یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و والدی و اہلی و مالی۔ 2 طرح سے یہ، دوسری طرح سے بھی بتا دیتا ہوں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین، میری جان، اولاد اور اہل و عیال کی حفاظت ہو۔ تو انشاءاللہ دین و ایمان، جان و مال، اہل و عیال سب سلامت رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ یہ دعائیں ہیں ایمان کی سلامتی کی، فتنوں سے بچنے کی، دل و جان، جسم، روح، ان مال و جان، اولاد کی سلامتی کی یہ دعائیں ہیں، حتیٰ کہ خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ ہو، اس کی یہ دعائیں ہیں۔ کوشش کیجئے ان دعاؤں کو اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنا لیجئے، کم از کم صبح اور شام یہ دعائیں لازمی پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں بھی سلامتی عطا فرمائے گا، اور جو موت ہے وہ بھی سلامتی اور ایمان کے ساتھ ہوگی، اور کل روز محشر بھی اللہ سبحانہ وتعالی امن اور سلامتی عطا فرمائے گا۔ بلکہ پورے گھر والوں کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، گھر والے سبھی پڑھیں، ان کے لیے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے مال و جان، اولاد، عزت، آبرو، ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی برکتیں عطا فرمائے گا، دین و دنیا آخرت کی سلامتیاں عطا فرمائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے، اور یوں ہی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا بھی آپ کی دادی جان۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا آپ کے تذکرے موجود ہیں، خصوصاً جس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی، وہیں پر اسی کے ضمن میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، کہ سورہ انعام میں فرمایا کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹے کی اور یعقوب پوتے کی خوشخبری عطا کی۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے آپ والد ماجد ہیں، والد گرامی ہیں۔ آپ جوان ہوئے تو والد اور والدہ کے حکم پر حران میں اپنے ماموں جان ان کے پاس چلے گئے رہنے کے لیے، وہیں پر رہتے رہے، اور آپ کے ماموں جان جو ہیں وہ اپنے بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنے پاس ٹھہرایا۔ ان کے پاس ریوڑ تھا، جانوروں کا، بکریوں کا غلہ تھا، اس کو سیدنا یعقوب علیہ السلام دیکھ بھال کیا کرتے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اور سنت رہی، اور پھر وہیں پر پلے بڑھے، جوان ہوئے، تو اپنے ماموں انہی کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے آپ کا نکاح ہوا۔ دوسری جو بیٹی تھیں، چھوٹی بیٹی، ان کا نام راحیل تھا، اور یہ وہی راحیل ہیں، سیدہ راحیل، کہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، اور دوسرے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین ہیں۔ تو یوں جب سیدنا یوسف علیہ السلام اور پھر ان کے چھوٹے بھائی ان کی ولادت ہوئی، یعنی بن یامین کی، تو اس موقع پر یہ ان کی والدہ راحیل جو ہیں یہ وصال کر گئیں۔ چونکہ اب ان کی والدہ وصال کر چکی تھیں، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بن یامین ان سے محبت کیا کرتے، تو جو دیگر 10 بھائی تھے انہیں دل میں حسد بھی پیدا ہو گیا۔ سورہ یوسف میں یہ مکمل تفصیل موجود ہے، اور پھر وہ خواب دیکھنا سیدنا یوسف علیہ السلام کا، آپ کا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا بھائیوں سے بیان نہ کرنا، انہوں نے بیان کر دیا۔ بھائیوں نے کہا کہ اس سے مراد تو جو 10 ستارے ہیں ہم ہی ہیں، اور چاند اور سورج سے مراد ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو یوں انہوں نے بھائیوں نے مل کر کنویں میں پھینک دیا، قمیض اتاری، اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگایا، اور بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا۔ آپ جانتے تھے اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ نے صبر کیا کیونکہ آزمائش تھی، اور پھر 40 سال تک کی جدائی برداشت کی۔ اس دوران سیدنا یوسف علیہ السلام
غلام کے طور پر بک کر جاتے ہیں. عزیز مصر خریدتا ہے کہ بیٹا بنا لیں گے. پھر زلیخا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ، پھر وہ خواتین جو ہیں اپنی انگلیاں کاٹ دیتی ہیں، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام اسیری یعنی قید بھی جیل میں گزارتے ہیں. وہاں پر وہ دو لوگ جو ہیں، دو مرد خواب دیکھتے ہیں، ان کے خوابوں کی آپ تعبیر بتاتے ہیں. پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ مصر کے حکمران بن جاتے ہیں تو وہ یہاں پر قحط پڑتا ہے تو وہ مصر غلہ کے لیے جاتے ہیں، اناج کے لیے جاتے ہیں. آپ اناج دیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں اور ان کے اناج میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے میں کہ آپ نے یہ چیز لی ہے تو آپ کے چھوٹے بھائی کو یہاں رہنا پڑے گا، اپنے والد کو لے آئیے. پھر یوں کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہیں، حتیٰ کہ اس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام اپنا کرتا مبارک، قمیص مبارک اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه ابی یأتی بصیرا، یہ میرا قمیص لے جاؤ، میرے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگانا تو بس ان کی بینائی لوٹ آئے گی. فرتد بصیرا، قرآن فرماتا ہے کہ ان کی بینائی لوٹ آئی. تو یوں اللہ کے نبیوں کے تو قمیص مبارکہ جو ہیں وہ بھی بینائی لوٹانے والے ہیں. اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے اپنے پیارے بندوں کو. تو یہ تفصیل کے ساتھ اگر سورہ یوسف پڑھیں تو پھر ہمیں اس سارے واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور شان کا تذکرہ وہاں بھی ملتا ہے. سورہ بقرہ میں خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے کہ جہاں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے آپ نے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہی کے جو خدا ہیں، انہی کا جو خدا ہے یعنی اللہ تعالی، اس کی ہم عبادت کریں گے. تو یوں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے تذکار پاک قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ہمیں ملتے ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت بھی کی. پہلے ماموں جان ان کے پاس رہے، پھر وہاں سے واپس کنعان جو ہیں یہاں تشریف لے آئے، پھر کنعان میں کافی عرصہ گزارا، اور پھر کنعان واپس آنے پر آپ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی تھی، منت مانی تھی. وہ منت بھی پوری کی، اور وہ یہ تھی کہ اگر میں کنعان اور فلسطین واپس آ جاتا ہوں بیت المقدس تو یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کروں گا. آج جو فلسطین میں، یروشلم میں بیت المقدس اور پھر اس کے ساتھ مساجد جو تعمیر کی گئیں، ان میں سے ایک مسجد وہ بھی ہے جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ جگہ جو بیت المقدس والی جگہ ہے خاص طور پر، یہ اپنی 100 بھیڑیں بیچ کر، یہ دے کر، اور یہ جگہ خریدی تھی اس وقت جو اس جگہ کا مالک تھا اس سے. اور پھر یہاں پر یہ بیت المقدس کی تعمیر عمل میں آئی، اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا. اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ تھیں راحیل، ان کا جب وصال ہوا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کی تدفین جو ہے وہ بیت اللحم میں ہی فرمائی. تو یوں آج کا جو فلسطین ہے یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کی نسبت ہے، حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی نسبت ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس علاقے میں تشریف فرما رہے، حتیٰ کہ آج جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارکہ ہے جسے الخلیل کہتے ہیں، وہ یہیں فلسطین میں ہی ہے اور بیت المقدس کے قریب ہی ہے. جو لوگ فلسطین جا چکے ہیں انہوں نے الخلیل اس مقام کی بھی زیارت کی ہوگی لازماً، اور بیت المقدس کی زیارت کی ہوگی. تو یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں، سیدنا اسحاق علیہ السلام ہوں، اور پھر خصوصاً سیدنا یعقوب علیہ السلام ہوں، ان کے مزار مبارکہ جو ہیں وہ یہیں فلسطین میں موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ آباء و اجداد میں شامل ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں شامل ہیں. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا عظیم ورثہ جو ہے، مسلمانوں کی وراثت جو ہے، مسلمانوں کا مذہبی جو مرکز ہے جہاں کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ ہے، وہیں بیت المقدس بھی ہے قبلہ اول ہونے کے لحاظ سے، نبیوں کے مقابر اور مزارات پاک ہونے کے حوالے سے، اور بیت المقدس اور یہ جگہ جو ہے یہ بہت پاکیزہ ہے. جیسے کعبۃ اللہ کے گرد اور کعبۃ اللہ اور اس کے ارد گرد جتنی جگہ ہیں، یہاں پر 70 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبور مبارکہ موجود ہیں. اس وجہ سے کعبۃ اللہ بھی بہت زیادہ، اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد ساری جگہیں جو ہیں یہ حرم ہیں، بڑی محترم جگہیں ہیں، برکت والی جگہیں ہیں. اسی طرح بیت المقدس اور اس کے ارد گرد بھی
کئی انبیاء کرام علیہم تسلیم کی پاکیزہ قبور مبارکہ موجود ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو سفر معراج ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جس نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک قلیل سے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی. کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے بیت اللہ کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین تک، اور فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہیں ہیں جن کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. الذی بارکنا حولہ اور لنریہ من آیاتنا، یہ سیر کیوں کروائی گئی؟ فرمایا تاکہ میرے خاص بندے میرے حبیب، اللہ فرما رہا ہے، ان کو میں اپنی نشانیاں دکھاؤں. تو وہ نشانیاں یہی تھیں، بیت المقدس تھی، قبلہ اول تھا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزارات مبارکہ تھے. تو یہ برکت والی جگہیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی آج بھی اسی طرح مقدس مقام ہے جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ظاہری عہد مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اس بیت المقدس کی جانب سب سے پہلے اپنا رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو یوں فلسطین کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا حالات ہیں، کیا عالم ہے کہ جو مسلمانوں کا مرکز ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پر وہ لوگ قابض ہیں کہ جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں، جنہوں نے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی نہیں چھوڑا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکذیب بھی کرتے گئے، حتیٰ کہ اکثر و بیشتر انبیاء کرام علیہ السلام کو تکالیف پہنچاتے رہے اور شہید بھی کرتے رہے بنی اسرائیل. کہ یہ وہ قوم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ان پر اپنی نعمتوں کی انتہا فرما دی، من و سلوہ نازل فرمایا، کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ دریا سے گزرنے لگے ہیں، سمندر کو پار کرنے لگے ہیں تو راستہ دے دیا گیا. انبیاء کرام علیہ السلام کے تصدق سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو معاہدہ نازل ہو جاتا. کیسی کیسی نعمتیں نازل ہوئیں، 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن اس قوم نے، بنی اسرائیل نے، اور خصوصاً یہود نے جو اسی قوم میں سے ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، نافرمانی کی، اور حدیث مبارکہ کے مطابق، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق سب سے پھر اللہ کی نافرمان اور ذلیل ترین قوم یہ ٹھہری. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہود خاص طور پر مسلمانوں کے دشمن بن چکے ہیں اور پوری دنیا سے فلسطین میں، اسرائیل میں اکٹھے ہو چکے ہیں. آج فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا گیا ہے. دنیا کے نقشے، ورلڈ میپ کو آپ دیکھیے تو فلسطین آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، اس کی جگہ پر اسرائیل نظر آئے گا. ہمارے مسلمانوں کی بدقسمتی کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فلسطین آزاد ہوا، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ ان کے دور میں فلسطین آزاد ہوا اور یہود و نصارہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا. لیکن آج وہ قبلہ اول ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے. مسلمان، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بے دردی سے وہاں شہید کیے جاتے ہیں، عصمت دری کی جاتی ہے. یہ پتھر اٹھا کر لڑ رہے ہوتے ہیں، غلیل سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا جدید سے جدید ترین اسلحہ ہوتا ہے. ہمارے مسلمانوں کی یہ کتنی بڑی بدقسمتی. ہم دین اسلام سے دور ہوئے، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوئے، آپس میں اتفاق اتحاد سے دور ہوئے. ہمیں ایک ایک کر کے ہمارے دشمنوں نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام کے دشمنوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ڈالا. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں مسلمان، کشمیر، فلسطین، یمن، شام، بیروت، لبنان کی بات دیکھیے کہ وہاں پر حملہ کیا گیا، اور پھر ہمارے مسلمان خصوصاً جو فلسطین میں موجود ہیں ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالی مسلمانوں کو اتفاق اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے. مختصراً اپنے ناظرین، سامعین جنہوں نے میں جوائن کیا ان کے نام میں اناؤنس کر دیتا ہوں. سوالات کے جوابات ہم کل شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لسنر ہیں فاروق احمد بنسوتا صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ. رفاقت صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ ہیں نرگس ہاشمی صاحبہ ہیں، اور 226 چک سے فلک شیر صاحب ہیں، ابو بکر صاحب ہیں ننکانہ صاحب سے. دیگر لسنر میں سدرہ شیخ صاحبہ ہیں، آپ کا شکریہ. تمام لسنرز کا، محمد شہزاد صاحب ہیں فیصل آباد سے، آپ تمام لسنرز کا شکریہ. انشاءاللہ کل آپ کے سوالات کے جوابات میں عرض کروں گا. ہمارے لسنرز جنہوں نے ہمارے یہ سوالات کے درست جواب دیے، ان میں ہمارے لسنرز میں شامل ہیں
غالباً عبدالعزیز صاحب ہیں، اگر یہ رپیٹ نہیں ہو رہے تو یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، انہوں نے درست جواب دیا۔ ان کے بعد ہیں فیدہ محمد صاحب ہیں، اور گلناز عباس صاحبہ ہیں، شیخ وقاص صاحب ہیں۔ آپ تمام لسنر تک انشاءاللہ آپ کے گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ آپ کا شکریہ۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کس کے پوتے ہیں؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کس کے پوتے ہیں؟ جواب آپ نے ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، کالز کے ذریعے بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ جو ہمارے 5 لسنر صحیح اور درست جواب دیں گے ان تک گفٹ ہیمپر پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد